ریونز ووڈ کے ایک چھوٹے سے قصبے میں جنگل کے کنارے ایک پرانا چھوڑا ہوا محل تھا۔ مقامی لوگوں کے لیے کالڈویل ہاؤس کے نام سے جانا جاتا تھا اور دہائیوں سے یہ بھوت کہانیوں اور افواہوں کا موضوع تھا۔ ایک سرد خزاں کی شام، دوستوں کا ایک گروپ ٹام، سارا، جیک اور ایملی محل کو تلاش کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ایک سنسنی کی تلاش میں چاند نیچے لٹک رہا تھا۔ جب وہ اس بلند و بالا عمارت کے قریب پہنچے تو اس کی چمک نے خوفناک روشنی دی۔ محل ان پر لٹک رہا تھا، اس کی کھڑکیاں کھوکھلی آنکھوں کی طرح ان کی روح میں گھور رہی تھی۔ سامنے کا دروازہ کھلنے پر ایک آواز نکلی جو رات بھر گونجتی رہی۔ اندر ہوا گرد و غبار اور سڑن سے بھری ہوئی تھی۔ جالے کونوں میں پھیلے ہوئے تھے اور فرش کے تختے ان کے وزن سے کراہ رہے تھے۔ وہ محتاط انداز میں مدھم روشنی والے ہالوں سے گزرے، ان کی ٹارچیں اندھیرے کو چیرتی رہیں۔ تمہیں یہ آواز سنائی دی؟ سارا نے سرگوشی کی۔ اپنے قدم روک لی، دوسرے رک گئے سننے کی کوشش کرتے ہوئے۔ ایک مدھم، تقریباً نہ سنائی دینے والی سرگوشی ہوا میں بہتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے خود مکان بول رہا ہو۔ یہ صرف ہوا ہے، ٹام نے کہا، پر اعتماد بننے کی کوشش کرتے ہوئے، لیکن اس کی آواز کپکپا رہی تھی، اس کا خوف ظاہر کر رہی تھی۔ جب وہ محل میں مزید اندر گئے، سرگوشیاں زیادہ بلند اور واضح ہو گئیں۔ وہ الفاظ سمجھ نہیں سکتے تھے، لیکن آواز کا انداز اور تضحیک آمیز تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے خود پر چھائیاں زندہ ہو، دیکھ رہی ہوں اور انتظار کر رہی ہوں۔ ایک کمرے میں انہوں نے ایک پرانی دھول بھری کتاب ایک سٹینڈ پر رکھی ہوئی تھی۔ اس کے صفحات پرانے ہو کر پیلے ہو چکے تھے اور عجیب علامات نے اس کا احاطہ کیا ہوا تھا۔ ایملی اپنے تجسس پر قابو نہ پا سکی۔ ایملی نے کتاب کھول دی۔ جیسے اس نے ایسا کیا، سرگوشیاں بدبختانہ آوازوں کے ایک کورس میں تبدیل ہو گئی۔ ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے، جیک نے پریشانی سے کہا۔ اس کی آنکھیں خوف سے کھلی ہوئی، لیکن جب انہوں نے جانے کے لیے مڑ کر دیکھا، دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ انہیں اندر قید کر دیا گیا۔ وحشت طاری ہو گئی۔ انہوں نے دروازے پر زور سے مارا، مدد کے لیے چلائے، لیکن ان کی چیخیں اندھیرے میں گم ہو گئیں۔ درجہ حرارت تیزی سے گر گیا۔ ان کی سانسیں سرد ہوا میں نظر آنے لگیں۔ کمرے کی پرچھائیاں مڑنے لگیں، پرچھائیاں انسانی نما شکلیں بناتی ہوئی نظر آنے لگیں۔ ہم اکیلے نہیں ہیں، سارا نے کہا۔ اس کی آواز کپکپاتی ہوئی۔ وہ شکلیں قریب آ گئیں، ان کی خصوصیات زیادہ واضح ہو گئیں۔ کھوکھلی آنکھیں، مڑے ہوئے منہ، ہڈیوں والے ہاتھ ان کی طرف بڑھنے لگے۔ ٹام نے ایک شکل کو دور دھکیلنے کی کوشش کی، لیکن اس کا ہاتھ دھوئیں کی طرح اس کے آر پار ہو گیا۔ سائے والی شکل مسکرائی، ایک ظالمانہ غیر انسانی مسکراہٹ۔ بھاگو، ایملی چیخی، ایک سائے دروازے کی طرف دوڑتے ہوئے۔ دوسرے اس کے پیچھے بھاگے، ایک تنگ راہداری میں گھس گئے، لیکن پرچھائیاں ان کا پیچھا کر رہی تھیں۔ سرگوشیاں اب ایک زوردار شور میں تبدیل ہو چکی تھیں۔ وہ بیسمنٹ میں جا گھسے، امید کرتے ہوئے کہ دوسرا راستہ مل جائے گا۔ ہوا نم اور سرد تھی، پھپھوندی کی بدبو زبردست تھی۔ کمرے کے بیچ میں ایک پرانا کنواں تھا، اس کا اندھیرا منہ کھلا ہوا۔ سرگوشیاں اس کی گہرائیوں سے نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، جیک نے کہا۔ اس کی آوازوں کے شور میں وہ مشکل سنائی دے رہی تھی۔ اچانک زمین ان کے نیچے ہل گئی، کنواں بلبلانے اور ابلنے لگا۔ اس کی گہرائیوں سے ایک گاڑھی کالی مادہ اٹھ رہی تھی۔ پرچھائیاں انہیں گھیرے میں لے رہی تھی، قریب آتے جا رہی تھی۔ ایک ایک کر کے وہ اندھیرے میں کھینچ لیے گئے۔ ان کی چیخیں سرگوشیوں کے ساتھ مل گئی۔ اگلی صبح قصبے کے لوگوں نے محل کو خاموش اور خالی پایا۔ دوست دوبارہ کبھی نہ دیکھے گئے۔ ان کی تقدیریں کالڈویل ہاؤس میں بسنے والے بدبختانہ قوتوں نے مہر کر دی تھیں، اور کچھ راتوں میں جب ہوا صحیح چلتی، سرگوشیاں حالوں میں گونجتی ہوئی سنی جا سکتی تھیں، انہیں پکارتی ہوئی جو اندر جانے کی ہمت رکھتے تھے۔